اللہ رب العزت نے اس کائنات کو دو طریقے سے پیدا فرمایا ہے۔ ایک کائنات کا وہ حصہ جس کو اللہ رب العزت نے کن سے پیدا فرمایا، امر سے پیدا فرمایا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ چنانچہ کچھ حصہ کائنات کا کن سے پیدا ہوا، مثال کے طور پر عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، جہنم، فرشتے، انسانوں کی روحیں، یہ سب چیزیں کن سے پیدا ہوئی ہیں۔ اس پوری چیزوں کے جہان کو عالم امر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اندازہ لگائیے کہ ایک چیز کا وجود نہیں، نقشہ نہیں، میٹیریل نہیں، وہ پروردگار عالم کن فرما دیتا ہے اور وہ چیز اسی وقت وجود میں آ جاتی ہے۔ جنت کی تفصیلات تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، کوانٹٹی اور کوالٹی کے اعتبار سے وہ کیسی ہے۔ ایسی جنت کو بنا دینا، اور وہ بھی فقط کن سے، اور وقت بھی نہیں لگ رہا، آنن فانن۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی صفت خالقیت کا اظہار فرمایا کہ دیکھو میں کتنا عظیم ہوں، زمین و آسمان کے خزانے میرے ہاتھوں میں ہیں، میں ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو عالم امر سے کہا جاتا ہے۔ جنت کے بارے میں فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ایسی جنت ہے اس کی خوبصورتی کی حقیقت کے بارے میں کسی کان نے کبھی کچھ سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، بلکہ کسی دل کے اوپر اس کا خیال بھی نہیں گزرا، اتنی خوبصورت وہ ہے، بیونڈ امیجنیشن۔ کوئی انسان جنت کی خوبصورتی کے بارے میں دنیا میں رہتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتا، وہ کیسی جنت ہوگی۔ اور اس جنت کو رب کریم نے کن سے پیدا کر دیا۔ اور پھر ہر بندے کو کتنی بڑی بڑی جنت ملے گی کہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری جنتی کو دیکھ رہا ہوں، جہنم میں جل رہا ہوگا تو نکالا جائے گا، اور جہنم کے کنارے ہی کھڑا کر دیا جائے گا، تو وہ پھر روئے گا، کہے گا اے اللہ مجھے یہاں سے ذرا دور کر دیجئے، لا اسمع حسیسها ولا ارى اهلها، نہ میں ان جہنمیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، نہ ان کی چیخیں سننا چاہتا ہوں، دور کر دیجئے جہنم کے کنارے سے۔ اللہ رب العزت اس کو دور فرما دیں گے تو ایک تالاب ہوگا جس میں اس کو کہا جائے گا کہ تم غسل کر لو، تو جب وہ غسل کرے گا تو جتنا جلا ہوا اس کا جسم ہوگا وہ بالکل صحیح جسم بن جائے گا۔ اب اس کو جنت کی طرف رخ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، وہ دور سے جنت کے دروازے کو دیکھے گا تو دل للچائے گا کہ میں قریب ہو جاؤں، لیکن وہ تو کہہ چکا ہوگا کہ بس مجھے اتنا چاہیے کہ جہنم سے دور ہو جاؤں، تو کہے گا یا رب یا رب یا رب،
اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں. فرشتے کو فرمائیں گے کہ جاؤ پوچھو، تو فرشتہ پوچھے گا بھئی چاہتے کیا ہو؟ کہے گا بس میں چاہتا ہوں کہ ذرا قریب ہو جاؤں. چنانچہ اس کو جنت کے ذرا قریب کر دیا جائے گا، جہاں پر اس کو جنت کی خوشبودار ٹھنڈی ہوائیں لگیں گی. اب رہ نہیں سکے گا. پھر یا رب، پھر یا رب. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں. پھر فرشتے کو فرمائیں گے پوچھو اس سے. تو فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا، اور بالآخر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اب یہ بندہ جو آخری جنت میں داخل ہو رہا ہے، اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی؟ جو اس پورے زمین و آسمان کی وسعت سے 10 گنا بڑی ہوگی. اور جب اس کو کہا جائے گا کہ یہ جنت تیری ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ کہے گا یا اللہ، آپ جہانوں کے پروردگار ہیں، آپ مجھ سے مذاق فرماتے ہیں. اس کو یقین نہیں آئے گا کہ مجھے بھی اتنی بڑی جنت مل سکتی ہے. یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب آخری جنتی کی جنت اس زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی، تو پھر اولیاء، شہداء، صحابہ، صدیقین، انبیاء، ان کی جنتیں کیسی ہوں گی، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کیسی ہوگی. تو ہم تو جنت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ سے ماورا. تو وہ تمام چیزیں جو اللہ رب العزت نے کن سے پیدا فرمائیں، اس عالم کو عالم امر کہتے ہیں. اور ایک پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ کہ رب کریم نے چیزوں کو تدریجاً پیدا فرمایا. جیسے عرش سے نیچے، یہ آسمان سے نیچے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، زمین، آسمان تدریجاً پیدا ہوئے. خلق الارض فی یومین، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، زمین کو 2 دن میں، اور پھر 4 دن لگے وبارک فیہا، اس کے اندر برکتیں، رزق رکھنے میں. 6 دن لگے زمین اور آسمان کے بننے میں. فی 6 ایام. اب دن کا پیمانہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور ہے، لیکن تدریجاً بنے. اس دنیا کے اندر آپ بیج ڈالیں تو وہ درخت اسی دن نہیں بن جاتا. پہلے وہ پھوٹتا ہے، کونپل بنتی ہے، پودا ہوتا ہے، درخت بنتا ہے، سالوں لگ جاتے ہیں. جانور کا بچہ، انسان کا بچہ اپنے پیدا ہونے میں وقت چاہتا ہے. چنانچہ امید لگتی ہے جب، تو اس کے 10ویں مہینے جا کر پھر بچے کی پیدائش ہوا کرتی ہے. اور وہ بچہ بھی ایسا کہ نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ بات کو سمجھ سکتا ہے. اس کے اپنی تمام صفات کے جوبن پر آنے میں پھر 35-40 سال لگتے ہیں. تو جس عالم کو رب کریم نے تدریجاً گریجولی پیدا کیا، اس کو عالم خلق کہتے ہیں. ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ احسن الخالقین. عالم امر بھی اللہ کا اور عالم خلق بھی اللہ کا. کتنا برکت والا وہ پروردگار ہے جس نے ان دونوں عالموں کو پیدا کر دیا. اب انسان کو اگر آپ دیکھیں تو انسان ان 2 عالموں کا مجموعہ ہے. انسان کا جسم عالم خلق سے بنی ہوئی چیز ہے، اور انسان کی روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. تو انسان دونوں عالموں کا مجموعہ، عالم خلق اور عالم امر. لیکن دونوں کی خوراک الگ الگ ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بنا دیا کہ جہاں سے جو چیز بنی اس کی خوراک وہیں سے. مثال کے طور پہ انسان مٹی سے بنا، اس کی ساری ضروریات اللہ نے مٹی میں رکھ دی. پانی زمین سے نکلتا ہے، گندم کی فصل زمین سے، چاول کی فصل زمین سے، مکئی کی فصل زمین سے، پھل سبزیاں سب زمین سے. جو چیز بھی انسان کی ضرورت ہے، لباس کی فصل زمین سے، مکان بناتا ہے تو اس کے لیے تمام معدنیات زمین سے، ماربل زمین سے، لوہا زمین سے، ہر چیز اللہ نے زمین سے نکال دی. آپ غور کریں گے کہ جو انسان کے بدن کی ضرورت ہے اللہ نے اس کو زمین میں رکھ دیا ہے. اور جو انسان کے روح کی ضرورت ہے یا غذا ہے وہ وہیں سے آتی ہے جہاں سے انسان کی روح آئی. وہ آسمانوں کے اوپر سے آتی ہے. اس کا نام ہے نور، اس کا نام ہے رحمت. جب وہ نور اور رحمت انسان پر برستی ہے تو اس کے روح کو غذا مل جاتی ہے.